بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ آپ شرح سے پڑھ لو اور استاد سے پڑھ لو، دونوں برابر ہیں، یعنی کہ استاد سے پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس شرح سے ہی پڑھ لو گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کام کا کام ہو جائے گا۔ ایسے طالب علموں کو میرا ایک چیلنج یہ ہے، یہ ہماری بحث فصل المستثنیٰ، صحیح، فصل المستثنیٰ، یہ بحث جو ہے، یہ بحث یہ تقریباً یہ 3 پیج کے برابر ہے، صحیح، اور 3 پیج کو سمجھنے کے لیے میرے اندازے کے مطابق 3 پیج کو سمجھنے کے لیے 20 منٹ بہت ہیں، صحیح۔ ایسے طالب علموں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بحث کو سمجھیں اور 1 گھنٹہ لگا لیں شرح سے سمجھنے کے اندر، شروحات کھولو اور 1 گھنٹہ لگاؤ اس بحث کو سمجھنے کے اندر، اور یہ بحث تمہارے ذہن میں بیٹھنی بھی چاہیے، پورا 1 گھنٹہ لگا لو، اور پھر جو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سبق بیان کروں گا، پھر آپ اس سبق کو سنو اور اس کو سمجھو۔ زمین اور آسمان کا فرق نظر نہ آئے تو پھر کہنا، یعنی کہ استاد کے پڑھانے کے اندر اور شرح کے پڑھنے کے اندر اگر تمہیں فرق نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ یہ بات تجربے سے حاصل ہوگی نا۔ ابھی مثال کے طور پر تم نے یہ نہیں پڑھی ہوگی مستثنیٰ کی بحث، تجربہ کر کے دیکھ لو، شرح سے پڑھ کے دیکھ لو مستثنیٰ کی بحث کو، تم پڑھو گے، ایک تو سمجھنے کے اندر مشکل ہوگی، اگر سمجھ میں آ بھی جائے گا تو ذہن میں نہیں بیٹھے گا، صحیح۔ تو یہ بحث فصل المستثنیٰ یہ مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ آپ جو ہو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، صحیح۔ بحث مشکل ہے یہ بات یاد رکھنا، لیکن انشاءاللہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ تو ہیڈنگ میں ڈال دیتا ہوں مستثنیٰ کی۔ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے، کیا قسمیں ہیں، کیا اعراب ہے، کون سے الفاظ ہیں، یہ انشاءاللہ سب اس کے اندر بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے مستثنیٰ کی تعریف سے بھی پہلے، بلکہ تعریف پہلے سمجھ لو تعریف کیا ہوتی ہے مستثنیٰ کی۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس درجہ رابعہ کے طلباء آئے مگر زید نہیں آیا، صحیح ہے۔ زید بھی مثال کے طور پر درجہ رابعہ کا طالب علم ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں زید نہیں آیا۔ اب ذرا دیکھو اس جملے کے اندر ایک بات یہ سمجھو کہ میں نے کیا کہا کہ میرے پاس درجہ رابعہ کے طالب علم آئے مگر زید نہیں آیا، مطلب آنے کے اندر زید شامل نہیں ہے۔ زید نہیں آیا مطلب جو میں نے ماقبل کے اوپر حکم لگایا نا، دیکھو ایک مگر ہے، ایک یہ لفظ ہے، اور ایک مگر سے پہلے کا جملہ ہے، اور ایک مگر کے بعد کا جملہ ہے، یہ 3 چیزیں ہیں نا۔ تو مگر سے پہلے والے جملے کے اندر ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ درجہ رابعہ کے طالب علم آ گئے، صحیح۔ مگر کے بعد والے جملے کے اندر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ زید نہیں آیا۔ تو یہ جو مگر ہے نا، یہ دراصل حروف استثناء ہے۔ کیا ہے یہ؟ حروف استثناء، صحیح۔ اور مگر کے جو بعد ہے یہ آپ کا بنے گا مستثنیٰ۔ کیا بنے گا؟ مستثنیٰ۔ اور یہ مگر سے جو پہلے بنے گا، یعنی کہ حرف استثناء سے پہلے بنے گا، یہ بنے گا آپ کا مستثنیٰ منہ۔ اب اس مگر نے بتاؤں کیا کام کیا؟ اس نے کام یہ کیا کہ ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیا۔ کیا بولا ہے میں نے؟ ما بعد کو یعنی کہ مستثنیٰ کو ما قبل کے حکم سے یعنی کہ مستثنیٰ منہ سے نکال دیا۔ کس طرح نکالا؟ ما قبل کے اندر آنے کا حکم آ رہا ہے، ما قبل میں آنے کا حکم ہے، اور مگر نے کیا کیا؟ ما بعد کو اس آنے کے حکم سے نکال دیا، صحیح ہے۔ تو یہی 3 چیزیں ہمارے اس جملے کے اندر ہیں، جیسے کہ جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن۔ اب اس کے اندر قوم کیا معنی ہے؟ اس کے اندر ذرا غور کرو کہ میرے پاس مردوں کی پوری جماعت آئی سوائے زید کے، مطلب زید نہیں آیا۔ تو جو ماقبل کے اندر جملہ تھا یہ ہمارا تھا مستثنیٰ منہ، صحیح،
اور ما بعد یہ تھا ہمارا مستثنا، اور یہ الا کیا ہے؟ یہ الا ہمارا حرف استثناء. صحیح. اب اس الا نے کیا کیا؟ اس الا نے ما قبل کو اس الا نے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیا. ما قبل کے اندر آنے کا حکم تھا اور الا نے اس آنے کے حکم کو زید سے نکال دیا. مطلب زید نہیں آیا. جاءنی القوم، مردوں کی پوری جماعت آ گئی، اس جماعت کے اندر زید نہیں آیا مگر. صحیح. تو یہ ہمارے مستثنا کی تعریف ہو گئی کہ مستثنا کسے کہتے ہیں. مستثنا کی تعریف کے اندر کیا بات ہوگی؟ مستثنا کی تعریف کا مطلب اس کی تعریف، یہ جو یہ نا یہ اس کی تعریف، یہ مستثنا کی تعریف کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی بات نہیں کر رہا میں. یہ مستثنا منہو ہے. تو جب میں کہوں گا مستثنا تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا، اس کی تعریف کی بات ہوگی. تو مستثنا کی تعریف کیا ہے؟ مستثنا وہ لفظ ہے جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو اور ما قبل کو حکم سے نکال دے. کلمات استثناء کے اندر جو ما قبل کے اندر حکم لگ رہا ہے، مستثنا جو ہے وہ اس حکم سے نکل جائے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے مستثنا کی تعریف ہو گئی. اور اب سمجھو ابھی ذرا اردو کے اندر ہی سمجھو، عبارت کی طرف نہیں آنا بھی. صحیح. ابھی اردو کے اندر ہی سمجھو، اور بحث تھوڑی مشکل ہے تو خلاصہ کر کے میں پہلے بتا دیتا ہوں، میں پھر عبارت کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو. صحیح. تو ایک بات ہماری کیا ہوگی؟ مستثنا کی تعریف. تعریف سمجھ میں آ گئی. یہ ہماری ہوگی تعریف مستثنا کی. اب سمجھو کلمات استثناء. کلمات استثناء کون کون سے ہیں؟ الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا. صحیح. لیسا، لا یکون، حاشا، غیر، سوا، سوا. صحیح. یہ ہمارے کلمات استثناء ہیں. اس کے اندر 3 پیئر ہیں. ایک پیئر یہ رہا، ایک پیئر یہ رہا، ایک منٹ، اور ایک پیئر یہ رہا. آپ نے یاد اس کو بالکل رٹا مار کے یاد کرنا ہے. اللہ خلا آدم ما خلا ما عدا لیس لا یکون حاجہ غیر سوئی سوا، اس طرح یاد کرنا ہے آپ نے. صحیح. تو بالکل رٹے کی طرح یاد کرنا ہے. یہ میں آپ کو پیئر بنا کے دکھاؤں گا، بنائے اس لیے کہ آگے جا کے ان کی زیادہ تقسیم ہوگی. صحیح. تو یہ ہمارے کلمات استثناء ہو گئے. اب کیا باقی ہے؟ مستثنا ہی بتا دیا آپ کو، مستثنا منہو بھی بتا دیا، کلمات استثناء ہی بتا دیے. اب ایک سمجھو مستثنا کی تقسیم. مستثنا کے اندر 2 قسمیں، نمبر 1 متصل، نمبر 2 منقطع. متصل کسے کہتے ہیں؟ متصل یہ ہوتا ہے کہ مستثنا منہو اور مستثنا. صحیح. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. تو مستثنا منہو کے اندر داخل ہو. صحیح ہے. اور پھر ہم کلمات استثناء کے ذریعے سے اس سے نکال دیں. کیا تعریف ہو گئی؟ مستثنا منہو کے اندر داخل ہو. صحیح ہے. اس کی تعریف ہوگی. مثال میں ابھی دوں گا، ابھی نہیں دے رہا لیکن. صحیح. منقطع کیسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنا منہو ہے آپ کا اور مستثنا ہے، 2 چیزیں. اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ مستثنا منہو کے اندر داخل نہ ہو. داخل نہ ہو. اس کی مثال یہ ہے، آسان سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک طالب علم درجہ ثالثہ کا ہے، 3ری کلاس کا ہے. صحیح ہے. درجہ ثالثہ اگر نہیں معلوم تو 3ری کلاس کو کہتے ہیں. تو ایک طالب علم درجہ ثالثہ کا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس درجہ ثالثہ کے سارے طالب علم آئے. صحیح. سارے طالب علم آئے مگر زید نہیں آیا. زید نہیں آیا. زید نہیں. آپ دیکھو یہ زید جو ہے نا، یہ زید بھی درجہ ثالثہ کا طالب علم ہے. صحیح. یہ بھی درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے زید. صحیح. تو میں نے کیا کہا؟ میرے پاس درجہ ثالثہ کے طالب علم آئے مگر زید نہیں آیا. اب میں نے کیا کیا؟ یہ دیکھو زید جو ہے نا، زید وہ انہی کے اندر داخل ہے، ثالثہ والوں کے اندر داخل ہے، لیکن آنے میں شریک نہیں ہے. مطلب یہ لوگ تو آئے لیکن زید نہیں آیا. مطلب زید کا تعلق درجہ ثالثہ والوں کے طالب علم کے ساتھ ہے. مطلب سارے طالب علم آئے مگر زید جو تھا درجہ ثالثہ کے اندر پڑھتا تھا وہ نہیں آیا. صحیح. تو زید جو ہے وہ درجہ ثالثہ کے طالب علم کے اندر داخل ہے. صحیح. ہم نے استثناء کے ذریعے سے اس کو نکال دیا. صحیح. ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس درجہ رابعہ کے طالب علم آئے. رابعہ کے طالب علم آئے مگر زید نہیں آیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے
کہ زید کون سے درجے کا ہے؟ ثالثہ کا. اب میں نے کہا میرے ذرا درجہ رابعہ کے طالب علم آئے, اس کے اندر زید داخل تھا یا داخل نہیں تھا؟ داخل نہیں تھا. زید تو ثالثہ کا ہے نا, آنے والے کون ہے؟ رابعہ والے ہیں. تو زید رابعہ والوں میں داخل نہیں ہے, لیکن میں نے زید کو نکال دیا تو یہ زید یہ مستثنی منہ کے اندر داخل نہیں ہے. تو یہ مستثنی کون سا ہو جائے گا؟ منقطع. اگر مستثنی منہ کے اندر داخل ہو تو متصل, داخل نہ ہو تو منقطع. یہ میں نے آپ کو آسان سی مثال دی ہے. صحیح ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. دو قسم ہو گئے آپ کے, متصل اور منقطع. ایک اور بات سمجھو, ایک اور بات یہ ہے, کیونکہ ان باتوں کا ذکر ابھی آگے کتاب کے اندر آئے گا. کلام موجب اور کلام غیر موجب. کلام موجب کسے کہتے ہیں اور غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ جو نفی نہیں استفہام سے خالی ہو, یعنی کہ یہ نہ ہو, نفی استفہام نہ ہو. اور کلام غیر موجب جس میں ہو, جس میں نفی استفہام ہو. صحیح ہے, یہ کلام آپ کون سا ہو؟ کلام موجب. صحیح, یہ غیر موجب ہو گیا. مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ما جاءنی احد الا زیدن. اب دیکھو یہ ما نہیں آیا, اب یہ نہیں آیا کا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ کلام غیر موجب. ما نفی کا آ گیا تو کلام غیر موجب ہو گیا. اسی طرح اگر میں یہ کہوں جاءنی احد الا زیدن, اب یہ کلام کون سا ہو گیا؟ یہ کلام موجب ہو گیا. اس کے نہ نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے. یہاں پہ نفی آ رہا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا. صحیح, تو یہ کلام موجب اور کلام غیر موجب ہو گیا. ایک اور بات سمجھو, ایک اور بات یہ ہے, مستثنی منہ یہ مذکور نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں ما جاءنی الا زید. صحیح, یہاں پہ جو ہے وہ ذرا غور کرو, یہاں پہ مستثنی منہ میں نے ذکر نہیں کیا, نہیں آیا میرے پاس سوائے زید. اب یہاں پہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. اس مثال کے اندر مذکور ہے احد مستثنی منہ ہے, لیکن یہاں پہ مذکور نہیں ہے. تو کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا. جب مذکور نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کو مفرغ. کیا کہتے ہیں؟ مستثنی مفرغ. صحیح ہے, مفرغ. صحیح ہے. ایک اور بات سمجھو, ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی کبھار مستثنی منہ یہ مؤخر ہو جاتا ہے اور مستثنی مقدم ہو جاتا ہے. صحیح ہے, مثال کے طور پہ ما جاءنی الا زیدن احد. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا ما جاءنی زیدن او ما جاءنی احد الا زیدن. یہ اصل میں یہ تھا. صحیح, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مستثنی منہ کو مؤخر کر دیا, یہاں لیا. صحیح ہے. اب کیا ہو گیا؟ مستثنی مقدم ہو گیا. اب یہ مقدم ہو گیا اور یہاں پہ یہ مستثنی آ جائے گا تو یہ مؤخر ہو جائے گا. کبھی کبھار اس طرح یہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی ہیں. یہ بات بس ذہن میں رکھ لو, یہ کتاب کے اندر آ جائیں گی باتیں, یہ بات ذہن میں رکھ لو. صحیح. ایک بات, اگر آپ کو یہ پوری باتیں سمجھ میں آ گئی, ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں, پھر آپ کے لیے جو اب بحث آئے گی نا وہ انشاءاللہ اب بحث کا سمادھن آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. صحیح. اب میں آپ کے سامنے مستثنی کی اعراب سے متعلق بحث کروں گا, پھر انشاءاللہ اعراب کی بحث کا خلاصہ میں بیان کر دوں گا اور پھر سبق کو روک دوں گا. میں عبارت ابھی نہیں پڑھوں گا, عبارت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھوں گا میں. صحیح. تو پہلے آپ اعراب کی بحث کا خلاصہ سمجھو. میں نے آپ کو سامنے یہ 3 بنائے تھے, کلمات استثناء کے اندر 3 پیئر بنائے تھے. پہلا پیئر آپ کا الا کا تھا, دوسرا پیئر آپ کا خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکن کا پیئر تھا, اور تیسرا پیئر آپ کا حاشا غیر سوی سوا. صحیح, سوا سوا. تو یہ آپ کے سامنے 3 پیئر تھے. اس پیئر کے اندر مستثنی منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ مستثنی منصوب ہوگا اس پیئر کے اندر. اس پیئر کے اندر مستثنی مجرور ہوگا. صحیح ہے, 2 پیئر ہو گئے آپ کے. اور اس پیئر کے اندر بہت تفصیل ہے. الا کے اندر تفصیل بہت زیادہ ہے. تو الا کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں. پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لو, جو کلمات استثناء ہیں اس کے اندر 3 پیئر ہیں. جو پہلا پیئر ہے الا والا, تو اس کا ہمارا ابھی بہت تفصیل آئے گی, انشاءاللہ کریں گے ابھی. دوسرے والے کے اندر کیا ہوگا؟ مستثنی منصوب ہوگا. مستثنی معلوم ہے جو حرف استثناء کے بعد آتا ہے. صحیح ہے.
اور دوسرے والے پیئر کے تیسرے والے پیئر کے اندر کیا ہوگا؟ مستثنا مجرور ہوگا. صحیح ہے. اب آ جاؤ اللہ کے اعراب کی طرف. اللہ کے بعد کا اعراب، اللہ کا اعراب نہیں، اللہ کے مستثنا کا اعراب، یعنی کہ اللہ کے بعد جو مستثنا آ رہا ہے اس کی بات چل رہی ہے. اور جو اعراب اللہ کے بعد مستثنا کا ہوگا وہی اعراب لفظ غیرہ کا ہوگا. لفظ غیرہ کا ہوگا. دیکھو اللہ کے بعد، ادھر دیکھو، اللہ کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے زید. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ابھی ہماری کیا بات ہوگی کہ زید کے اوپر کیا اعراب آئے گا. صحیح. جو اعراب زید کے اوپر آئے گا نا وہی اعراب غیرہ لفظ کے اوپر آئے گا. غیرہ کے بعد استثناء کی بات نہیں کر رہا میں. کیا کہہ رہا ہوں کہ جو اعراب زید کے اوپر آئے گا وہی اعراب غیرہ کے اوپر آئے گا. دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا. تو اللہ کے مستثنیٰ کے اوپر جو اعراب آتا ہے وہی اعراب لفظ غیرہ کے اوپر آتا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھ لیا تم نے. اب سمجھو اللہ کے اعراب کی صورت. اللہ کے اعراب کی صورت یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو صورتیں ہوں گی. پہلے نمبر ایک کہ مستثنیٰ متصل ہوگا، نمبر دو منقطع ہوگا. صحیح. متصل کی مثال کے طور پہ جاءنی القوم الا زید، الا زیدن. صحیح. متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. اور منقطع کی مثال جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب گدھا مردوں میں داخل ہے نہیں نا، تو منقطع ہو گیا. صحیح. تو دو صورتیں ہو گئی. نمبر ایک متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. اگر منقطع ہے تو مستثنیٰ کیا ہوگا؟ منصوب. یہاں پہ کیا ہے؟ مستثنیٰ منصوب. صحیح. اچھا متصل کے اندر دو صورتیں. اگر دو صورتیں بنا دی. نمبر ایک اگر کلام موجب ہوگا یا پھر غیر موجب ہوگا. دو صورتیں، موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا. اگر کلام موجب ہے تو اعراب کیا ہوگا؟ منصوب. سب جگہ منصوب آئے گا. ابھی دیکھنا مثال کے طور پہ یہی مثال یہاں پر آ جائے گی. جاءنی القوم الا زیدن. کلام موجب ہے نا، ماں نہیں آ رہا، اور ماں غیر موجب کے اندر ماں آ جائے گا. تو اگر موجب ہے تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اچھا اگر کلام غیر موجب ہے پھر دو صورتیں ہوں گی. کون سی؟ کہ اگر مستثنیٰ منہ پر مقدم ہوگا یا پھر مقدم نہیں ہوگا. تو اگر مقدم ہوگا تو پھر یہ مستثنیٰ ہمارا کیا ہوگا؟ منصوب. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پہ ما جاءنی الا زیدن احد. صحیح. یہاں پہ مستثنیٰ کون ہے؟ یہاں پہ یہ زیدن مستثنیٰ ہے اور یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. صحیح. اچھا اگر مقدم نہیں ہوگا تو پھر دو صورتیں. صحیح. یا تو مستثنیٰ منہ مذکور ہوگا. کون؟ مستثنیٰ منہ مذکور ہوگا یا پھر مذکور نہیں ہوگا. صحیح. اگر مذکور ہوگا تو پھر دو صورتیں. نمبر ایک یا تو تم وہی دوبارہ منصوب بنا دو گے، نمبر دو یا پھر بدل بنا دو گے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ما جاءنی احد الا زید اور ما جاءنی احد صحیح الا زیدن. تو میں دونوں پڑھ سکتا ہوں. اگر میں زیدن پڑھوں گا ایک منٹ، یہ زیدن کر دو اور یہ زیدن کر دو. اگر میں زیدن پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مستثنیٰ بنے گا. اور اگر میں زیدن پڑھوں گا تو میں احدن سے بدل بنا دوں گا میں. صحیح. اگر زیدن پڑھوں گا تو احدن سے بدل بن جائے گا. اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ زیدن کا بدل بنا دیا تو اعراب میں نے ایک ہی رکھا. صحیح. اور اگر مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوگا، صحیح، تو اس صورت کے اندر عامل کے مطابق اعراب آئے گا. عامل کے مطابق اعراب آئے گا. عامل کے مطابق اعراب آنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جیسے کہ جو فعل چاہ رہے ہیں نا، یعنی کہ جیسا فعل چاہ رہا ہے ویسے ہی اعراب آئے گا. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں ما جاءنی الا زیدن. اب دیکھو یہاں پہ
اللہ سے پہلے مستثنا منہ مذکور ہے؟ نہیں، مذکور نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر زیدن کے اوپر میں نے رفع پڑھا اس لیے کیونکہ جاء فاعل چاہتا ہے اور میں نے زیدن کیا بنا دیا؟ فاعل. صحیح. اور اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ ما رأیت الا زیدن، اب میں نے زیدن کو پڑھا کیونکہ میں نے اس کو مفعول بنا دیا، رأیت مفعول چاہتا ہے. اور اگر میں یوں پڑھوں وما مررت الا بزید، میں نے زیدن کو پڑھا کیونکہ باہر فجر مجرور چاہتا ہے، کسرہ چاہتا ہے. تو یہ ہمارے سے مطلب پوری بحث ہو گئی مکمل استثناء سے متعلق، اور یہ پورا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا ہمارے سبق کا. صحیح. کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ کا جو اعراب ہے یا تو وہ متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. منقطع ہے تو منصوب، متصل ہے دو صورتیں، موجب غیر موجب. موجب ہے منصوب، غیر موجب ہے دو صورتیں، مقدم غیر مقدم. مقدم ہے منصوب، مقدم نہیں ہے تو دو صورتیں، مستثنی منہ مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا. مذکور نہیں ہے اور مذکور ہے تو دو صورتیں، یا تو بدل بناؤ گے یا منصوب کر دو گے. اور اگر مذکور نہیں ہے تو صورت کے اندر عامل کے مطابق اعراب آئے گا. تو یہ ہمارا پورا استثناء کے بحث کا ہمارا پورا خلاصہ ہو گیا. اب میں نے جو آخر کے اندر بات کہی تھی اور شروع کے اندر بات کہی تھی کہ غیرہ کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ اعراب مستثنیٰ اللہ کے مستثنیٰ کے اوپر جو اعراب آئے گا وہی اعراب غیرہ کے اوپر اعراب آئے گا. صحیح. اب غیرہ کی مثالیں دیکھ لو یہیں پر ہی. مثال کے طور پہ پہلے ہماری صورت کیا تھی کہ بھائی مستثنیٰ متصل ہوگا یا پھر منقطع ہوگا. اب غیرہ کے اندر دیکھو مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جاءنی القوم غیر حمار. جاءنی القوم غیر حمار. حمار مجرور کیوں ہے؟ مجرور اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ ان الفاظ کا جو استثناء ہوگا مستثنیٰ ہوگا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو حمارن کیا ہو گیا؟ ہمارا مجرور. صحیح. اور غیرہ کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ تو میں نے غیرہ کے اوپر فتحہ پڑھا. کیوں؟ مستثنیٰ منقطع ہو تو جو اعراب اللہ کے بعد والے کلمے کے اوپر آئے گا وہی اعراب غیرہ کے اوپر آئے گا. اللہ کے بعد کے اوپر کیا آئے گا؟ منصوب. تو یہاں پہ میں نے بھی غیرہ کے اوپر نصب لگا دیا. صحیح ہے. ایک صورت ہماری یہ ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ اگر متصل دو صورتیں، یا تو موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا. اگر موجب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. مثال کے طور پہ جاءنی القوم الا زیدن، یہی تھا نا. یہ میں نے جاءنی القوم غیر زیدن. اور اگر کلام غیر موجب ہے تو دو صورتیں، یا تو مستثنیٰ منہ پر مقدم ہوگا یا پھر مقدم نہیں ہوگا. اور اگر مقدم ہوا تو اس صورتوں کے اندر منصوب ہوگا. مثال کے طور پہ ما جاءنی غیر زیدن القوم. یہاں پہ غیر کے اوپر کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. غیر زیدن القوم. تو یہ صورت کیا ہوگا؟ مقدم کی. صحیح ہے. اگر مستثنیٰ منہ پر مقدم نہیں ہوگا پھر دو صورتیں، یا تو مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا. اگر مذکور جو ہے وہ ہوگا تو اس صورت کا دو اعراب پڑھ سکتے ہو. نمبر ایک یا تو منصوب پڑھ لو گے یا پھر نمبر دو یا پھر بدل بنا لو گے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ غیرہ کی مثال کیا بنے گی؟ ما جاءنی احد غیر زیدن، یہ پڑھ سکتے اور غیر زیدن. رفع پڑھو گے تو کیا بناؤ گے؟ احدن سے بدل بناؤ گے. نصب پڑھو گے تو کیا بناؤ گے؟ استثناء بناؤ گے. صحیح. ایک صورت تو یہ ہو گئی صورت کس کی؟ ان دونوں کی صورت ہو گئی. اور اگر مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے یعنی کہ مفرغ ہے، یہ صورت کس کی ہے؟ مفرغ کی. اگر مفرغ ہے یعنی کہ جو ہم نے یہ کہا تھا نا یہ مفرغ، اگر اس طرح ہے تو اس صورت کے اندر عامل کے مطابق اعراب آئے گا. مثال کے طور پہ ما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید. صحیح. تو یہ ہماری پوری بحث کا خلاصہ ہو گیا اور یہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے اس کے اندر انشاءاللہ صرف عبارت چلے گی اور موٹی موٹی بات ہوگی.